بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے مایہ ناز جنرل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بے شمار فتوحات ہوئی۔ اسلام کا پرچم دور دراز ملکوں تک پہنچا۔ فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑتے ہوئے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کی طرف بڑھے تو میدان جنگ میں رومیوں کا ایک زبردست پہلوان جو انتہائی طاقتور اور جنگجو تھا اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے میدان میں آیا اور بلند آواز سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارتے ہوئے اپنے مقابلے پر بلایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رومی کی للکار پر انتہائی تیزی اور پھرتی کے ساتھ لشکر اسلام سے نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ اس رومی پہلوان کا نام جرجہ تھا۔ جرجہ پہلوان نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہنے لگا، میں آپ کے ساتھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے میری بات سن لیں۔ اس دوران ہم ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کر رک گئے۔ چنانچہ جرجہ پہلوان آگے بڑھا اور اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے عرصہ سے ایک بات بے چین کیے ہوئے ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں جو بھی آپ سے پوچھوں گا آپ مجھے اس کے بارے میں بالکل سچ سچ جواب دیں گے، کیونکہ جھوٹ بولنا بہادروں کا سوا نہیں ہے، اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا، کہو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جرجہ پہلوان کہنے لگا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا خدا نے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے کوئی تلوار اتاری ہے، اور وہ تلوار انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قوم پر بھی اس کو نکالتے ہیں اس قوم کو شکست دیے بغیر تلوار میان میں نہیں جاتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ جرجہ پہلوان کہنے لگا، تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جرجہ سنو، اللہ تعالیٰ نے ہم میں اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے شروع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت بخشی اور میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی۔ اس وقت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر سونتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری مدد اور کامیابی کے لیے دعا فرمائی، اس لیے میرا نام سیف اللہ ہے، اور میں تمام مسلمانوں سے مشرکین پر بہت بھاری اور سخت ہوں۔ یہ سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کی وجہ سے ہے۔ یہ سن کر جرجہ پہلوان کہنے لگا، میں ایک آخری بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کی حیثیت آپ لوگوں میں کیا ہوتی ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہماری اور اس کی حیثیت میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، ہم سب آپس میں برابر ہوتے ہیں، بلکہ اس داخل ہونے والے کا درجہ ہم سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جرجہ پہلوان یہ سنتے ہی اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور کلمہ اسلام پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے کر لشکر اسلام میں آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دین کے احکامات بتائے۔ جرجہ نے غسل کیا اور اس کے بعد جرجہ پہلوان نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر لشکر اسلام میں داخل ہو کر رومیوں کے خلاف بھرپور انداز میں جہاد میں حصہ لیا۔ معرکہ یرموک کے پہلے دن رومی جنرل کے اشتعال دلانے پر عرب نصرانی قبیلہ بنو غسان کے سردار
جبلہ بن ایام نے اپنے 60,000 کے لشکر کے ساتھ مجاہدین اسلام کے لشکر کے ساتھ ٹکر لینے کا ارادہ کیا۔ ادھر امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سپہ سالار تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان 60,000 کے مقابلے میں 30 آدمی لے کر جاؤں جن میں سے ہر ایک 2,000 پر حاوی ہو۔ آج میں ان کو ایسا چکما دوں گا کہ ان کی ناک خاک آلود ہو جائے گی اور ذلت کی وجہ سے وہ کسی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کیا آپ مذاق فرماتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کی قسم مذاق نہیں کرتا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ 60,000 کے مقابلے میں کم از کم 60 تو لے کر جائیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہوئے اور نصرانی عربوں کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ جبلہ بن ایم نے جب ان 60 لوگوں کو دیکھا تو کہنے لگا ہم لڑنے کی تیاری کر چکے ہیں اور تم ابھی تک صلح کے خواب دیکھ رہے ہو۔ ہم قیامت تک صلح نہیں کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا کیا تم ہمیں قاصد تصور کرتے ہو حالانکہ ہم لڑنے آئے ہیں؟ جبلہ کہنے لگا اے نوجوان تو غرور میں اپنی قوم کو تباہی کی طرف لے کر نکلا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم ہمیں نہیں جانتے، ہم غرور میں نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے ہیں۔ جبلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا مسلمانوں نے مجھ کو بڑی سخت آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اگر ہمارے 60,000 کے لشکر نے ان 60 مسلمانوں کو مار دیا تو دنیا کہے گی اس میں کون سی بہادری کا کام ہے۔ اگر وہ غالب آ گئے تو قیامت تک ہماری نسلیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ چنانچہ جبلہ نے اپنے ساتھیوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ثابت قدمی سے لڑنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام لشکر اسلام کیمپ سے تاریخ کا اچھوتا موڑ کر بڑی بے قراری سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں طرف سے بہادروں کی چیخ و پکار اور تلوار کی جھنکار کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ جنگ کے شعلے بلند تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تکبیر کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج اسی میدان کو میدان حشر سمجھو اور کفار کو سبق سکھاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کفار کے اندر گرے ہوئے کے باوجود بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے رہے۔ نصرانی لشکر کے سپاہی ٹپاٹپ مقتول ہو کر زمین پر گرتے گئے۔ جبلہ بن ایم حواس باختہ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بدحواسی کے عالم میں چیخ چیخ کر اپنے سپاہیوں کو حملے میں شدت کرنے کا حکم دیتا رہا، لیکن اسلامی لشکر کے شیروں نے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ شام تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے لڑتے رہے جیسے بالکل تازہ دم ہو اور ابھی ابھی لڑائی شروع کی ہو۔ آج اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جوہر دکھایا۔ آخرکار لشکر کفار دفتن پیٹ دکھا کر بھاگا۔ جبلہ بن ایم کے لشکر کے سپاہی اس طرح ڈر کر بھاگتے تھے کہ گویا آسمان سے کسی نے ان کو ڈرا کر بھگایا ہو۔ بھاگنے والوں میں جبلہ بن ایم سب سے آگے تھا۔ کفار کو شکست فاش ہو گئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واپس آ گئے۔ واپس آنے والے صحابہ 20 تھے۔ ایک مرتبہ پھر پریشانی بڑھ گئی کہ شاید 40 صحابہ شہید ہو گئے، مگر میدان جنگ میں جا کر دیکھا گیا تو صرف 10 لاشیں ملی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ ضرور 30 لوگوں کو کفار گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کفار کا پیچھا کیا تو مزید 25 صحابہ مل گئے جو کفار کی شکست کے بعد ان کا پیچھا کرتے ہوئے آگے نکل گئے تھے۔
اس جنگ میں 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، باقی 5 گرفتار ہوئے، جبکہ نصرانی عربوں کے 5000 آدمی مارے گئے۔